میں قرآن اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہے، تو جس دل پر اترا اس رسول کا دل کتنا افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن اتارا گیا، اور جس جگہ پر اتارا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے شہروں میں سب سے افضل شہر ہے۔ جہاں اترا، جس پر اترا، جس دن اترا، وہ سب چیزیں افضل ہیں۔ بلکہ پہاڑوں میں بھی افضل جو ہے جبل نور کو کہا گیا ہے، جس پر قرآن اتارا گیا تھا۔ غار ہرا جہاں قرآن کی پہلی آیتیں اتری وہ بھی افضل ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن سے جو قریب ہے وہ سب افضل ہے۔ قرآن جہاں جہاں آیا وہ افضل، کیونکہ کلام الہی ہے۔ اب اس وجہ سے اب میں فضیلت بتاتا چلا جاؤں تو قرآن جہاں پڑھا گیا وہ جگہ بھی افضل ہوتی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ آج جس جگہ آپ بیٹھے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، تو قرآن جہاں نہیں ہوتا اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہوتا ہے، مردے رہتے ہیں وہاں پر، وہ مردوں کی جگہ ہے۔ قرآن زندگی کی علامت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنیوں میں قرآن مرنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں لوگ، میت کو سامنے رکھ کر کے سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو قرآن میتوں کو بخشوانے کے لیے، چلیں یہ منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ایصال ثواب ہونی چاہیے، لیکن قرآن مرنے کے بعد نہیں ہے، زندوں کے لیے آیا ہے قرآن۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمارے شفا کے لیے اس میں اتارا ہے۔ قرآن پاک زندوں کے لیے ہے، لیکن یہاں ہم نے مردوں کے لیے اس کو رکھا ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ رمضان افضل، جس رات میں اترا وہ رات افضل، جس قلب پہ، جس دل پہ اترا وہ رسول کا دل سب سے افضل، جس شہر میں اترا وہ شہر سب سے افضل۔ تو قرآن سے جتنے ریلیٹڈ ہیں وہ سب افضل ہیں۔ اور کب اترا؟ جیسے ابھی میں نے بتایا رمضان میں اترا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی تھوڑی سی آیتیں لے کر کے آتے تھے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آئی غار ہرا میں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو نزول ہوا قرآن کا وہ 20 آیتیں تھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر